تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے نزدیک اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک بھی آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک آپ کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ کے نزدیک اللہ اہم نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک آپ اہم نہیں ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک اللہ کا دین اہم نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک آپ کا کوئی کام اہم نہیں۔ تو یہ چیز ہم سب کو خود پتہ لگ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اہم ہیں کہ نہیں ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کتنا اہم ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم پرائرٹی میں کدھر ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کی لائف کی پرائرٹی لسٹ میں اللہ کدھر ہے۔ یہ سارے سوال انسان کو ان سب کے جواب اپنی ذات میں صرف خود دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ اب کیا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ کی بات کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو بھئی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی بات کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرو، ہم نے مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، کچھ بھی اللہ سے ریلیٹڈ تذکرہ ہوا تو یہ چیز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ کچھ لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے، میرے بارے میں بات کرتا ہے تو میں اس شخص کا تذکرہ اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ یعنی اللہ، اب ذرا امیجن کریں کہ فرشتے موجود ہیں اور ان فرشتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نام لے کے بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ فلاں ابن فلاں جو ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، ہمارا نام اللہ فرشتوں کی مجلس میں لیتا ہے۔ تو یہ عمل کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ کی بات کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے ہم اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے جو کہ اللہ کا تذکرہ لوگوں میں کرتا ہے۔ اور بڑی انفارچونیٹ بات آج کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ گاڑیوں کی بات کر لیں، پلاٹس کی بات کر لیں، موویز کی بات کر لیں، نئی اسکیمز کیا آ رہی ہیں، نئی پروموشنز کیا آ رہی ہیں، نئی سیل کہاں پہ لگ رہی ہے، گھنٹوں اس چیز کے بارے میں آپ بات کرتے رہیں، لوگ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن جو ہی آپ اللہ کی بات کرنا شروع کریں گے 5-10 منٹ نہیں گزریں گے لوگوں کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹاپک چینج کرنے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے دل ان دنیا کی باتوں سے اور دنیا کی چیزوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں اور ان تمام چیزوں کی محبت اس طریقے سے ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہمیں لطف ہی ان چیزوں میں آتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ میں دنیا کی باتیں تو گھنٹوں بیٹھ کے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، لیکن جو ہی اللہ کی بات ہوتی ہے تو 5-10 منٹ میں ہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور 5-10 منٹ میں ہوتا ہے کہ بس کوئی اور بات کرے۔ میں نے خود پرسنلی اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا، لوگوں کو جج کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہا ہوں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے پرسنلی جو ہے وہ میں زیادہ دیر کو میرے سامنے دنیا کی بات کرے تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ بھی اب اللہ کی بات کر لی جائے، کوئی دنیا سے ہٹ کے آخرت کی بات کر لی جائے۔ تو آپ اگر 1 گھنٹہ ان کی دنیا کی باتیں سنیں گے نا تو پھر آخر میں آ کے آپ کے اگر جو ہی اللہ کی بات کریں گے 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد لوگوں کے چہرے ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ یوں لگتا ہے کہ اگر میں ابھی چپ نہیں کیا تو انہیں اٹھا کے مجھے باہر پھینک دیتا۔ لیکن ہے مسلمان، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج مسلمان ہو کے ہمارے دلوں میں اللہ کی بات کی عظمت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی غلامی اس قدر ہمارے اندر ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو بہت ولی اللہ ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم اتنا وقت گزارتے ہیں، اتنا اس کو سوچتے ہیں، اتنا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی مقصد زندگی ہے اور اسی میں پھر مزہ آتا ہے۔ تو جب یہ کام ختم ہو جائے گا، جب اللہ کا تذکرہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری دنیا کی زندگی تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ جو اللہ کی بات کرنا ہے، اللہ کے دین کی بات کرنا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو پالیٹکس کا بڑا چیتا چیمپئن ہے، جو اکانومی کا بڑا ایکسپرٹ ہے، جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے دھواں دھار قسم کی جو ہے وہ بزنس ٹاکس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت احسن بات نہیں ہے۔ ضروریات زندگی ہیں، بزنس تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ابھی بزنس کے بارے میں پڑھ لو، جان لو، ایکسپرٹیز حاصل کر لو، ٹریننگز لینی ہے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پالیٹکس ہو سکتا ہے تمہاری فیلڈ ایسی ہے، تمہارا کام ایسا جہاں میں پالیٹکس کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے جان لو، لیکن یہ ساری باتیں اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے خوبصورت بات کرنے والا ہے یا سب سے خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے؟ کہ کوئی شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے خوبصورت بات اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں بھی بیٹھے آپ مجلس میں، کوشش یہ کریں اپنی ضرورت کی باتیں بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ہی دین کی بات کی جائے، ہر وقت ہی آخرت کی بات کی جائے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ موقع اور وقت کے اعتبار سے حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ جتنی ضرورت دنیا کی بات کی اتنی کریں، اور پھر تھوڑی سی بات کوشش کر کے اللہ کے دین کی بھی کر دیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے چونکہ ہمارے دلوں سے اللہ کی عظمت، اللہ کے دین کی عظمت نکل چکی ہے، تو آپ ذرا سی زیادہ بات کریں گے تو لوگ آپ ہی کے خلاف ہو جائیں گے۔ اب اس سچویشن میں ہمارے دو ہی راستے ہیں، یا تو واقعی ہم ان کے اوپر جو ہے وہ بار بار ان کو پش کر کے تو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ گیپ بڑھتا چلا جائے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی ان کو ان کے مقام کو سمجھتے ہوئے، ان کے لیول کو سمجھتے ہوئے ان سے اتنی بات کی جائے جتنی وہ ایبزارب کر سکیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اوپر بلڈ کیا جائے اور ان کو مزید دین کی طرف لایا جائے۔ تو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس دین کے کام کو بھی کرنا چاہیے، بلکہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ تو حکمت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کب بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کس وقت خاموش رہنا بہتر ہے، یہ بھی علم اور تجربے کے ساتھ ایک چیز آتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال